تنولی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ تاریخ تصوف میں حضور خواتین کا ہمیں ایک خاص مقام نظر آتا ہے، جیسا کہ خود اسلام میں ہے، اور عرب عجم میں ایسی بڑی بڑی خواتین گزری ہیں جو صوفیاء کے حلقوں میں بہت قابل احترام ہیں۔ تو کچھ چند نمایاں خواتین اور ان کا جو کنٹریبیوشن ہے اس پر آپ بات فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس پہ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ تصوف کے اندر خواتین کا کردار کیا رہا ہے اور تصوف کی دنیا میں بڑی خواتین کون سی ہیں۔ اگر ہم بالعموم جائزہ لیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر بڑے صوفی کے پیچھے ایک صوفی خاتون تو موجود ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کیونکہ جتنے بھی صوفیاء ہیں جب ہم ان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو ان کی مائیں، چاہے وہ ریکارڈ پہ آیا ہے ان کا بایوگرافیکل ڈیٹا یا نہیں آیا، اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ وہ اتنا بڑا صوفی وجود میں آ سکتا ہے۔ جیسے غوث ثقلین سینہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی شخصیت ہے، یعنی آپ کے والد ماجد اور آپ کی والدہ ماجدہ کا کردار جو ہے آج کے ماحول میں اگر دیکھیں تو ہم یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنی پاکیزگی، اتنی صالحیت، اتنا تقویٰ کا نور بھی کسی شخصیت کے اندر ہو سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کے خود بطور ایک صوفی استاد کے بھی بہت سی خواتین ہمیں نظر آتی ہیں، یعنی جو تصوف کے اندر اس درجے پہ پہنچی، اس مقام پہ پہنچی کہ ان سے پھر لوگوں نے رہنمائی لی اور لوگوں نے ان سے سیکھا کہ تصوف کیا ہے، اخلاص کیا ہے، للہیت کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، مثال بن کے جو ابھری، مثال بن کے سامنے آئیں۔ اچھا، ایسی بہت سی خواتین ہیں، میں بات کرنا چاہوں گا ان چند خواتین کے بارے میں جن کو حضرت شیخ اکبر جیسی شخصیت نے اپنی استاد قرار دیا۔ سبحان اللہ، شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جن کو اپنی استاد کہتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے ویسے آپ تذکرہ پڑھتے ہیں کسی ہستی کا، صحیح بات، تو ہو سکتا ہے اس تذکرے میں دو باتیں درست ہوں، ایک آدھ بات اضافی بھی ہو۔ یہ وہ تذکرہ ہے جسے خود حضرت شیخ اکبر نے اپنی تصانیف میں بیان کیا، اپنی انسپائریشن بیان کی اور ان سے کیا سیکھا، سبحان اللہ، اس کو بیان کیا۔ اچھا، ان میں ایک ہیں شیخہ فاطمہ بنت المثنی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اتنی بڑی ہستی ہیں، اتنی بڑی شخصیت ہیں، حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ میں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کی عمر 90 سال سے زائد تھی، لیکن ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی ٹین ایج میں ہیں۔ سبحان اللہ، اور نیکی اور تقویٰ کا یہ عالم کہ روزے، نماز، شب بیداری، میں نے مردوں سے بڑھ کے انہیں اس پہ استقامت کا حامل دیکھا، اور اللہ کے ساتھ تعلق کا یہ عالم، توکل کا یہ عالم۔ فرماتے ہیں کہ وہ چرخہ کاٹ کے اپنے شب و روز کے گزر بسر کا انتظام کرتی ہے، رزق حلال۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں تو چرخہ کاٹ کے اپنے شب و روز کا، اپنے گزر بسر کا انتظام کرتی ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے اپنی اس انگلی پہ بھروسہ کرنے کی دھاگا کاٹ دیا۔ انگلی کو انہوں نے کاٹ دیا اور فرماتے ہیں میں نے خود ان کی کٹی انگلی دیکھی۔ یعنی تقویٰ کے اندر اور توکل کے اندر، ڈاکٹر صاحب دیکھیں، صوفی کہتے کس کو ہیں؟ جی، صوفی کہتے ہیں جو تصوف کے، اسلام کی اخلاقیات کے، اللہ اور اس کے رسول کے سکھائے ہوئے ایک اصول کو لے اور اس میں جان ڈال دے۔ یعنی وہ باتیں نہیں کرتے، وہ اس بات کو حقیقت بنا کے دکھاتے ہیں، عمل کر۔ ہم نے توکل کا لفظ سیکھا ہے، انہوں نے توکل کو برت کے اور ایکسرسائز کر کے اور اس سے نتیجہ نکال کے اس کے نور کو مشہود بنا کے دکھا دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کے پاس جنات آئے ان کی صحبت اختیار کرنے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، مجھے آپ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، اچھا تم آنا بھی چاہتے ہو تو چھپ کے بیٹھو۔ کون سی حدیث؟ فرماتے ہیں شیخ فرماتے ہیں میں نے پوچھا ان سے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک جن آپ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے چاہا کہ اس کو کر دیں، کسی قبضے میں لے آئیں، تو آپ وسلم فرماتے ہیں مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، رب ہب لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی انک انت الوہاب، میں نے اس کو جانے دیا، مجھے وہ یاد آ رہی ہے۔ لہذا تو مجھے یہ خیال نہ آئے کہ جنات بھی میرے تصرف میں اور میرے زیر اختیار اور تصرف رہ کے کچھ سیکھ رہے ہیں، لہذا تم پردے میں رہو۔ فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کے ذکر کے اوپر یہ استقامت تھی اور اللہ کے ذکر کی فیوزات کا ان کی شخص ذات کے اندر رواں دواں ہونے کا یہ عالم تھا کہ سورہ فاتحہ ان کے لیے ایسا تھا جیسا ان کا کوئی جلیس ہو، اللہ ان کا کوئی مددگار ہو، سبحان اللہ، ان کا کوئی ہیلپ کرنے والا ہو۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھتی اور اس کی برکات ان کی زندگی میں چلتے پھرتے دیکھتے۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے ذکر کیا شیخہ شمس ام الفقراء کا، ان کے بارے میں بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں نے کئی سفر کیے،
ان کو میں نے خواطر قلبی کا جاسوس پایا. سبحان اللہ. کشف کا یہ عالم جو ان کے پاس آتا وہ اس کی اصلاح اس کے خواطر قلبی اس کے دل کے احساسات سے شروع کرتی. جی ہاں, وہاں سے شروع کرتی. اچھا, اس کے بعد شیخ گل بہار جاریہ قسیم الدولہ کا انہوں نے ذکر کیا, جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے ان کے ساتھ مکہ سے بیت المقدس تک سفر کیا. اچھا, راستے میں جو چیز آتی انہیں مرحبا کہتی. واہ واہ واہ, سبحان یعنی ان اللہ. کا اللہ کا قرب کے ساتھ کمال ہے جو ذکر ہے اور ذات خداوند میں فنائیت ہے, اس کی برکات کا یہ عالم تھا کہ وہ برکات ان کی زندگی میں جاری و ساری نظر آتی. اور ان سے بڑھ کے میں نے اللہ کے جلال کی تعظیم کرنے والا کسی کو نہیں. اللہ اکبر. یعنی یہ عالم. اچھا, اس کے بعد شیخہ زینب الکلیہ کو انہوں نے ذکر کیا. یہ چوتھی خاتون ہے جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ جن سے میں نے سیکھا, جن کی صحبت سے میں نے فیض اٹھایا, اور ان سے بڑھ کے میں نے نماز کی اوقات کی پابندی کرنے والا کسی کو نہیں پایا. تو نولی صاحب, آپ کی بات سے مجھے یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ حضرت شیخ اکبر جیسی بڑی شخصیت نے استفادہ کیا ہے ان خواتین سے, اور اگر حضرت شیخ اکبر اپنی تصانیف میں ان کو یہ خراج تحسین پیش نہ کرتے تو شاید دنیا نے جانتی بھی نہ ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی کثیر تعداد اللہ کے چھپے ہوئے اولیاء میں سے ہے. ڈاکٹر صاحب, ہر دور کے اندر یہ رہا ہے. جی ہاں, آپ دیکھیں ہر دور میں ہمیں ایسی خواتین ملتی ہیں جن کے بڑے بڑے تذکروں میں, اب فرید العطار کی کتابیں دیکھیں, حضرت عبدالرحمن جامی کی صوفیات والی کتابیں دیکھیں, تو ہمیں وہاں پہ صوفی خواتین کا تذکرہ, ان کا تقوی, ان کی صالحیت اور اپنے زمانے کے لیے ان کی مثال ہونا جو ہے وہ سامنے آتا ہے.